أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد تو توبہ کی آیت نمبر 121 اور 122 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے چوتھے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ اہل ایمان کو مناسب نہیں ہے کہ مدینہ کے رہنے والے اور آس پاس کے رہنے والے جو ہیں دیہاتی، وہ حضور کے پیچھے رہ جائیں جب حضور بلائیں ان کو، اور یہ لوگ اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھیں حضور کی جان سے، یہ ان کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کو جب بھی کوئی وہ مصیبت اٹھاتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف پہنچے، پیاس بھوک آئے اللہ کی راہ میں، تو اور کوئی اگر راستہ طے کرتے ہیں، کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ کسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں تو کافروں کو دکھ پہنچتا ہے اور کافروں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو ہر بات کا اہل ایمان کو، مجاہدین کو ثواب ملتا ہے، نیک عمل لکھا جاتا ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا جو کوئی ضائع نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ یہ کچھ چھوٹا خرچہ کریں یا بڑا کریں۔ جہاد کے لیے لوگوں نے دیے عطیات، بعد میں چند کھجوریں پیش کر دی اپنے گنجائش کے مطابق، چھوٹا خرچہ ہے، قبول ہے۔ بعد نے بہت دیا، جیسے حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ دے دیے ساز و سامان کے ساتھ، گھوڑے بھی دیے، اشرفیاں بھی دیں۔ تو چھوٹا کریں یا بڑا خرچہ کریں۔ اور جو کوئی سفر کرتے ہیں وادیوں کا، راستے میں قدم اٹھاتے ہیں، ہر قدم پر ان کا اجر لکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر اس کا دینے والا ہے ان کے کاموں کا۔ اور یہ کیوں نہیں، مومنوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ سارے کے سارے نکل جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور مدینہ منورہ میں ہیں، جہاد کا حکم دیا ہے، جہاد کے لیے صحابہ کو بھیجا ہے، سارے کے سارے چلے گئے، حضور اکیلے مدینہ میں ہیں، تو حضور کے پاس کوئی رہے تاکہ جب حضور کے پاس وحی آئے، آپ تعلیم دیں تو کوئی سیکھیں لوگ۔ ایک تو یہ، دوسری جگہ بعض لوگ اپنے گاؤں سے سارے کے سارے مدینہ طیبہ آ گئے، چلو حضور کے پاس جا کے ٹھہرتے ہیں، وہاں پر جا کے کچھ سیکھیں گے۔ مدینہ منورہ میں رش ہو گیا، ان کے گاؤں میں بالکل خالی ہوگا، اجاڑ ہو گیا۔ میں ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے نکل آؤ، بلکہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، فور نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے، ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلیں، ایک گروہ، ایک جماعت، ہر فریق میں سے، ہر گروہ میں سے یا ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ نکلیں، اس لیے یتفقہوا فی الدین، کہ دین کی فقہ حاصل کریں، دین سیکھیں۔ سیکھنے کے لیے کچھ لوگ ضرور آئیں، ہر گروہ سے، ہر جماعت سے، ہر گاؤں سے حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں صحابہ، آ کے سیکھتے ہیں، تو سیکھ کر وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب قوم کی طرف جائیں تو پھر ان کو ڈر سنائیں اللہ کا، پھر بتائیں ان کو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ پیغام ہے، یہ احکامات ہیں۔ معنی یہ کہ سارے لوگوں کا عالم فقیہ بننا لازم نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہونے چاہیے ہر قوم میں۔ اس طرح چاہیے کہ ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں کچھ نہ کچھ عالم ضرور بنے، فقہ کا علم حاصل کریں، مسائل دین سیکھیں، تاکہ لوگوں کو بتا سکیں اور سکھا سکیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگ اگر جانتے ہیں تو لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے عالم کی، کہ یہ اللہ کا دین سیکھ کر آئے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں درست ہے، تو عمل کرنا ہوگا۔ تو اگر وہ آ کر واپس آئیں گے
رجعوا الیہم، اپنی قوم کی طرف آئیں گے سیکھ کر، تو پھر سکھائیں لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوگ بچیں، گناہوں سے بچیں، خطاؤں سے بچیں، جرائم سے بچیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ باقی علوم جو ہیں ان میں سے فقہ کا علم زیادہ اہم ہے یا زیادہ ضروری ہے۔ فقہ کیا ہے؟ دین کے مسائل کو سیکھنا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دین کا علم سیکھنا جو ہے فرض ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جو مسئلہ، جو کام کرنا کسی میں فرض ہے نا، اس کا مسئلہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے، اس طرح روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اس طرح مسائل دین کے سیکھنا ہر کسی کے لیے لازم ہے، تھوڑا یا زیادہ۔ اور جو پورا عالم بننا ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہو، ایسا کوئی بھی عالم نہ بنے، مسائل پورے کسی کو بھی نہ آتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ عالم بنے، صحیح فقیہ بنے، فقہ کا علم حاصل کریں، اور باقی لوگ ان سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عرض مولا کریم ابو کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔